نہ جانے کیوں حسن روز دودھ کا گلاس پھینک دیتا۔ مجھے اس کی یہ حرکت بہت بری لگتی۔ میں نے اسے کئی بار منع بھی کیا اور کہا کہ جب ماں اتنے محبت سے دودھ لے کر آتی ہے تو پھر اسے پی لیا کرو، لیکن وہ باز ہی نہیں آتا اور اس دودھ کو پھینک دیتا۔ لیکن آج میں نے سوچ لیا تھا کہ اسے دودھ پھینکنے نہیں دوں گی، بلکہ میں نے اس سے دودھ لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور اس نے مجھے کہا بھی کہ دودھ گرا دو، لیکن میں نے کہا میں ابھی گراتی ہوں، اور پھر تھوڑی دیر بعد میں نے وہ دودھ پی لیا۔ لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ دودھ پینے کے بعد میرے ساتھ یہ کچھ ہوگا۔ آخر جو خبر ہو جاتی ہے تو میں بالکل وہ دودھ نہ پیتی۔ میرا نام ماریا ہے اور میں ایک 28 سالہ عورت ہوں۔ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور بیوگی کے بعد اپنے سسرال میں ہی رہ رہی ہوں۔ میری شادی 2 سال پہلے ہی حسین سے ہوئی تھی۔ حسین میری امی کے دور کے رشتہ دار تھے۔ یہ رشتہ حسین کی مرضی اور پسند کے مطابق ہوا تھا۔ ہمارے گھر کے حسین لوگوں سے ملنا جلنا تو نہیں تھا، لیکن ایک اور رشتہ دار کے گھر میلاد کی دعوت پر ہماری ملاقاتیں ہوئی۔ حسن کو میں پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی۔ امی چونکہ پہلے ہی میرے رشتے کے لیے بہت پریشان تھی، اس لیے حسین کا رشتہ آتے ہی انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ دراصل امی کو خود بیوہ ہوئے بہت سال ہو گئے تھے۔ ابو کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد امی نے اکیلے تنہا میری پرورش کی تھی۔ میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میں اپنی امی کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے امی کی خوشیوں کا واحد مرکز میں ہی تھی۔ امی نے چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے میری پرورش کری۔ وہ تو شکر ہے کہ گھر اپنا تھا، جس کی بدولت کافی آسانی رہی۔ میں جب 18 کی ہوئی تو امی نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا، لیکن لڑکے والوں کی تو بہت زیادہ ڈیمانڈس تھی۔ وہ گھر جہیز میں ہر چیز چاہتے تھے اور اپنی بیچاری ایک عام گھریلو عورت تھی، چھوٹی موٹی مزدوریاں کر کے مجھے پال رہی تھی۔ وہ کیسے لڑکے والوں کی ڈیمانڈ کے مطابق اپنی زیادہ جہیز بناتی، اس لیے وقت گزرتا رہا، میرا حسن اور میری تعلیم بھی میرے کسی کام نہ آ سکی اور رشتہ دیکھتے ہی دیکھتے میں 26 سال کی ہو گئی۔ امی کو صحیح معنوں میں رات کی نیندیں اڑ چکی تھیں اور انہیں ایک پل بھی چین نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کے مرنے سے پہلے میری شادی ہو جائے، اور اکثر وہ اس بات کا اظہار بھی کرتی رہتی، کیونکہ میرے رشتے کی پریشانی نے امی کو بلڈ پریشر اور شوگر جیسی بیماری دے دی تھی۔ وہ راتوں کو سو نہیں پاتی تھی۔ میں حالانکہ انہیں بہت سمجھاتی کہ امی آپ اپنی صحت خراب مت کریں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں اور میرا جوڑا جو لکھا ہوا ہوگا تو وہ مجھے مل کر رہے گا، لیکن وہ ماں تھی، ان کو میرے مستقبل کی فکر تھی، اسی لیے وہ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ امی نے تو رشتہ داروں سے بھی ملنا جلنا کم کر دیا تھا، کیونکہ لوگ ہمدردی جتاتے تھے اور صدقہ زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتے، جبکہ امی کی خود دار طبیعت کو یہ گوارا نہیں تھا۔ اس لیے ایک دن امی کی ایک کزن اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ لے کر آئیں۔ اس کی شادی سے پہلے میلاد کی ایک تقریب رکھی گئی تھی اور اس کی دعوت بھی ہمیں وہ دے کر گئی تھی۔ امی کو خوشی تو بہت ہوئی، لیکن ایک اداسی نے بھی گھیر لیا، کیونکہ ان کا بیٹا بھی جوان تھا اور امی کا کم میل ملاپ ہونے کی وجہ سے رشتہ بھی ہاتھوں سے گیا۔ تاہم میں نے امی سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم میلاد پر ضرور جائیں گے اور شادی میں بھی بھرپور شرکت کریں گے، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا ہم دونوں ماں بیٹیاں کہیں پر بھی نہیں گئے تھے۔ اس لیے میں نے میلاد کے لیے خاص طور پر سفید لباس اور چنری دار دوپٹہ تیار کروایا اور امی کو ساتھ لے کر میلاد پر چلی گئی۔ میلاد پر ہی حسین اور اس کی امی موجود تھے۔ حسین نے مجھے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا اور یوں میری شادی جھٹ پٹ ہی طے ہو گئی اور میں بیاہ کر حسین کے گھر چلی آئی۔ حسین ایک بہت اچھے اور پیار کرنے والے شوہر ثابت ہوئے تھے۔ میں بہت خوش قسمت تھی کہ حسین میری زندگی میں آئے۔ حسین نے ہر طرح سے میرا خیال رکھا اور ان کی کوشش ہوتی کہ میری ہر ضرورت کو پورا کر سکیں۔ امی بھی ہمیں خوش دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ تاہم میری ساس کا رویہ کبھی اچھا کبھی برا ہوتا، لیکن میں نظر انداز کر دیتی، کیونکہ گھروں میں ایسی چھوٹی موٹی معمولی باتیں ہو جاتی ہیں۔ خوشیوں ہنڈولے میں جھولتے نہ جانے کیسے 2 سال گزر گئے۔ حسین مجھے بہت کم امی کی طرف رہنے دیتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ اس لیے وہ مجھے میکے میں رات نہیں رہنے دیتے تھے، اپنے ساتھ لے کر جاتے اور امی سے ملوا کر ساتھ ہی واپس لے آتے۔ لیکن ایک دن امی کی طبیعت بہت خراب تھی اور سردیاں شروع ہونے والی تھیں۔ امی کا سانس اکھڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت پریشان تھی۔ میری پریشانی کو دیکھتے ہوئے حسین نے مجھے امی کے پاس رات رکنے کی اجازت دے دی۔
اور کہا کہ تم آج یہیں پر رک جاؤ، آنٹی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میں کل کسی وقت آ کر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا۔ میں خود بھی امی کے پاس رکنا چاہتی تھی، لیکن حسین کی وجہ سے ان سے کہہ نہیں رہی تھی، لیکن جب حسین نے خود کہہ دیا تو پھر میں خوشی خوشی امی کے پاس رک گئی۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا یہاں پہ رکنا میری ساری زندگی کی بربادی بن جائے گا۔ مجھے ایک ایسا دکھ ملے گا جس سے میں کبھی نکل نہیں سکوں گی۔ حسین مجھے چھوڑ کر واپس گھر چلے گئے تھے۔ امی کی حالت ابھی بہتر نہیں تھی۔ میں نے ان کو دوا دے کر لٹا دیا اور ان کے لیے سوپ بنانے کچن میں چلی آئی، کیونکہ سوپ کے ساتھ ان کو کافی کافی اچھا محسوس ہوتا تھا اور طبیعت بہتر ہو جاتی تھی۔ امی کو سوپ پلا کر میں ان کے پاس ہی سونے کے لیے لیٹ گئی اور بالکل اسی طرح ان کے ساتھ لگ گئی جیسے شادی سے پہلے ان کے ساتھ لیٹا کرتی تھی۔ لیکن آدھی رات کو ایک فون آیا جس نے میری دنیا ہی اجاڑ دی۔ فون حسین کے گھر سے آیا تھا۔ فون پر حسین کا چھوٹا بھائی حسن تھا، جس کا کہنا تھا کہ بھائی ہم میں نہیں رہے، بھابھی ہماری دنیا اجڑ گئی ہے، ہم یتیم ہو گئے ہیں، بھائی مر گئے ہیں۔ یہ بات سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھیں پتھر کی ہو گئیں۔ میں نے بار بار حسن سے پوچھا، حسن کیا ہوا؟ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے میرے حسین کو؟ لیکن تب تک فون بند ہو چکا تھا۔ میں نے امی کی حالت کی بھی پرواہ نہیں کی اور اسی طرح پاگلوں کی طرح چادر اوڑھ کر باہر بھاگی۔ امی مجھے پیچھے آوازیں دیتی رہ گئیں، ماریا رکو تو صحیح، رکو، کیا ہوا ہے مجھے تو بتاؤ۔ لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ امی کو کچھ بتاتی۔ اسی طرح بھاگی بھاگی سڑک پر آئی اور ایک رکشے کو ہاتھ دے کر اس میں بیٹھ گئی۔ دل ہی دل میں یہ دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ کرے یہ خبر جھوٹ ہو، حسن نے مذاق کیا ہو یا حسین نے مجھے بلانے کی خاطر حسن سے یہ فون کروایا ہو، ایسا کچھ نہ ہوا ہو۔ میں بار بار یہی دعا مانگ رہی تھی، لیکن میری ساری دعائیں رد ہو گئی، میری ساری ریاضت بیکار گئی۔ میں جب اپنے سسرال پہنچی تو دیکھا وہاں پر تو صفت ماتم بچھی ہوئی تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی اور ہر کوئی رو رہا تھا۔ میرے حسین چارپائی کے اوپر چت لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بند کیے، اتنے معصوم لگ رہے تھے کہ جیسے ابھی آنکھیں کھول دیں گے۔ میں ایک دم آگے بڑھی اور پھر بے ہوش ہو کر وہیں گر گئی۔ نہ جانے کتنے وقت کے بعد میں ہوش میں آئی، اور جب ہوش میں آئی تب تک حسین کو دفنا چکے تھے، لیکن میرا تو ماتم ہی اب شروع ہوا تھا۔ میں نڈھال ہو چکی تھی اور حسین کے غم کو دل سے بھلا نہیں پا رہی تھی۔ بار بار ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتے تھے کہ کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا ورنہ میں مر جاؤں گا۔ اور شادی کے بعد یہ پہلی رات تھی جب میں ان سے الگ تھی، اور اسی دن حسین اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ مجھے تو ابھی تک یہی نہیں پتہ تھا کہ حسین کو ہوا کیا ہے۔ میں عدت میں بیٹھ چکی تھی۔ جب 2-3 دن گزر گئے تو میں نے اپنی ساس سے پوچھا، آخر حسین کو ہوا کیا تھا؟ تو میری ساس کہنے لگی، پتہ نہیں، میں تو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، اچانک ایک دم شور بلند ہوا۔ میں باہر آئی تو دیکھا حسن چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ میں دل پر ہاتھ رکھ کے آگے بڑھی تو دیکھا حسین نیچے فرش پر گرا ہوا تھا، اس کا کہیں سوتے میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ حسن اس کے کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا کہ اسے زمین پر گرے دیکھ کر اس کے پاس چلا گیا، جس کی وجہ سے اسے اس کی موت کا پتہ چل گیا۔ میری ساس روتے ہوئے کہنے لگی اور میں خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہ گئی، حسین کی موت میرے لیے معمہ ہی بن گئی تھی۔ اچھا بھلا جوان خوبصورت اور صحت مند حسین کیسے ایک دم منو مٹی کے بوجھ تلے دب گئے۔ میرے دل کو کسی طور قرار نہیں آ رہا تھا۔ میرا تو کوئی بچہ بھی نہیں تھا جس کے ساتھ لگ کر میرا دل بہل جاتا۔ میں نے عدت اپنے سسرال میں ہی رہ کر پوری کی تھی۔ میں واپس اپنی امی کے گھر آنا چاہتی تھی، لیکن میری ساس نے مجھے آنے نہیں دیا۔ وہ یہی کہنے لگی کہ تم میرے حسین کی نشانی ہو، تم میں سے مجھے حسین کی خوشبو آتی ہے، میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گی، اس لیے میں ان کے پاس ہی رک گئی۔ امی سے جب میں نے پوچھا تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ تمہاری اپنی مرضی ہے، اگر تم اپنے سسرال لینا چاہو تو تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر تم واپس آنا چاہو تو تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر میں نے سسرال میں رہنے کو ہی ترجیح دی، لیکن کچھ عرصے بعد امی کی حالت بہت خراب ہو گئی تو میں واپس اپنی امی کے پاس چلی آئی۔ حسین کو مرے ہوئے 1.5 سال ہو چکا تھا۔ اچانک ایک دن میری ساس گھر پر چلی آئی، وہ میرے ساتھ لگ کر رونے لگی۔
میرا اپنا زخم بھی تازہ ہو گیا۔ کچھ دیر بیٹھ کر انہوں نے اپنی مداح بیان کیا، جسے سن کر میں اور امی شوق رہ گئے۔ ہم ایک دوسرے کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ حسین کی امی اس مقصد کے لیے آئی ہوں گی۔ میری ساس کی آمد کا مقصد جان کر امی خاموش ہو گئیں اور کہنے لگی، میں یہ فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتی، اس کے لیے مجھے ماریہ سے پوچھنا پڑے گا۔ اگر ماریہ کی مرضی ہوئی تو میں آپ کو ہاں میں جواب دے دوں گی، ورنہ پھر آپ غصہ مت کیجیے گا۔ میری امی نے نرمی سے ان سے بات کر کر انہیں سمجھا دیا۔ تو میری ساس کے جانے کے بعد امی نے مجھ سے اس رشتے کی بابت رائے جاننا چاہی، تو میں نے صاف طور پر منع کر دیا اور کہا کہ میں حسین کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی، مجھے حسن سے شادی نہیں کرنی، اس لیے آپ آنٹی کو صاف صاف انکار کر دیں۔ اس گھر میں حسین کی دلہن بن کر گئی تھی اور اب دوبارہ اسی گھر میں حسن کی دلہن بن کر جاؤں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ امی نے اسی طرح میرا انکار آنٹی تک پہنچا دیا، لیکن آنٹی نے تو وہ انکار جیسے دل پہ لے لیا اور بستر سے لگ گئی۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ بار بار مجھے پکارنے لگی۔ حسن نے مجھے فون کر کے آنٹی کی حالت کے بارے میں آگاہ کیا اور کہا کہ آپ بس ایک بار آ جائیں، امی کی حالت بہت خراب ہے اور وہ بار بار آپ کو پکار رہی ہیں۔ آپ ایک بار آ جائیں گی تو شاید ان کا دل بہل جائے اور وہ آپ کے انکار کے صدمے سے باہر نکل سکیں۔ حسن نے کہا تو میں خاموش سے ہو گئی اور میں نے اس سے کہا، مجھے تم سے شادی پر اعتراض نہیں ہے، دراصل میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ ایک بار میں نے شادی کر لی ہے اور دوبارہ اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی، اس لیے مجھے معاف کر دینا۔ لیکن میری بات سن کر حسن کہنے لگا کہ میں خود بھی آپ سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، آپ میرے لیے قابل عزت اور قابل احترام ہیں، اس لیے میں نے اماں کو منع بھی کیا تھا لیکن وہ نہیں مانی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہیں کیونکہ آپ حسین بھائی کی بیوی تھی اور آپ ان کی بیوہ ہیں، اس لیے اماں آپ کو اپنے ساتھ اپنے نظروں کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں۔ لیکن اگر آپ راضی نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، میں اماں کو منا لوں گا، آپ بس کبھی کبھار گھر چکر لگا لیا کریں۔ حسن نے طریقے سے بات ختم کر دی اور مجھے بھی تسلی ہو گئی، لیکن میری ساس کسی طور بھی نہیں مان رہی تھی اور ان کی حالت بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار میری امی بھی میری ساس کی ہمنوا ہو گئی اور انہوں نے بھی مجھے پریشرائز کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ تم حسن سے شادی کر لو، اس طرح میں بھی سکون سے مر سکوں گی۔ امی نے وہیں اپنا مشہور زمانہ ڈائلاگ دہرایا جس سے مجھے بہت چڑ تھی، اور اب بھی میں غصے میں چڑ گئی اور کہا، آپ ہمیشہ یہ ڈائلاگ دہرا کر مجھے جذباتی بلیک میل کر لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، آپ آنٹی کو ہاں کہہ دیں۔ جو فیصلہ اتنے دنوں سے نہیں ہو پا رہا تھا وہ میں نے ایک دم اچانک کر دیا۔ اماں بھی میرے فیصلے کو سن کر بہت خوش ہوئی اور مجھے خوش رہنے کی دعا دیتے ہوئے خود رونے لگی۔ میں خود بھی اپنے اس اچانک فیصلے پر ایک دم حیران ہو گئی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ اطمینان یہ بھی تھا کہ اس طرح میں حسین کے ساتھ جڑی رہوں گی۔ کل کلاں کو اماں میری کہیں اور بھی شادی کرتی تو میں حسین کو اس آزادی سے یاد نہیں کر سکتی تھی جس طرح ان کے اپنے گھر میں ان کے چھوٹے بھائی کے سامنے کر سکتی تھی۔ اسی لیے ایک دم اچانک میرے دل نے یہ فیصلہ دے دیا۔ اماں نے صبح ہوتے ہی آنٹی کو میری رضامندی دے دی اور وہ اسی دن خوشی خوشی مٹھائی لے کر میرے پاس چلی آئی، میرا منہ میٹھا کروایا اور شگن کے طور پہ چند پیسے میرے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ آنٹی نے بیٹھے بیٹھے اگلے جمعے کا دن نکاح کے لیے فائنل کر لیا۔ میں اتنی جلدی تیار نہیں تھی، لیکن آنٹی کہنے لگی، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی اتنے دن مجھ سے دور رہے۔ آنٹی کی اتنی محبت پر میں نہال ہو گئی اور میں نے ان کی رضامندی کے آگے سر جھکا دیا۔ نکاح کا دن فائنل ہوتے ہی آنٹی کی طرف سے تیاریاں شروع ہو گئی، جبکہ میں نے امی کو صاف منع کر دیا تھا کہ کسی قسم کی تیاری نہ کرے کیونکہ میرے پاس سب کچھ تھا اور اب میری کون سی پہلی شادی تھی۔ لیکن امی نے اپنے طور پر میرے لیے پھر بھی کچھ چیزیں خریدی۔ جمعے کے دن میں سادہ سا سنہرے لباس میں دلہن بن کر تیار بیٹھی تھی اور مجھے بار بار حسین کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ مجھے اسی طرح دیکھتے تو نہال ہو جاتے، انہیں میں ہمیشہ سجی بنی اور صاف ستھری اچھی لگتی تھی اور مجھے یہی کہتے تھے کہ بیگم ہمیشہ تیار رہا کرو، میں تمہیں خوش اور تر و تازہ دیکھنا چاہتا ہوں۔
اور اب آج یہ کس موقع پر مجھے ان کی یاد ستا رہی تھی۔ میری آنکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ میں حسن کے نکاح میں آ گئی اور حسن کے ساتھ رخصت ہو کر اسی گھر میں واپس آ گئی۔ مجھے معلوم نہیں کہ حسن اس رشتے پر راضی تھا یا نہیں، لیکن مجھے ذرا چپ چپ سا لگا۔ میری اس سے پہلے تو بے تکلفی تھی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اکثر گپ شپ لگا لیتے تھے، لیکن اب رشتہ بدل گیا تھا، نوبت بدل گئی تھی، نوعیت بدل گئی تھی۔ اس لیے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ آگے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسے چلتے ہیں۔ اسی گھر میں میری حیثیت تو ایک بہو کی ہی تھی، لیکن اب میرا کمرہ بدل چکا تھا۔ پہلے میں حسین کے کمرے میں تھی اور اب میں حسن کے کمرے میں آ گئی۔ پہلے ہی دن حسن مجھے خود ہی کہنے لگا کہ آپ بیڈ پر سو جائیں، جبکہ میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ اطمینان ہی ہوا، کیونکہ میں خود اس سے بہت جھجک محسوس کر رہی تھی۔ اس لیے میں نے چپ چاپ اٹھ کر اپنا لباس تبدیل کر لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے یہاں پر نیند نہیں آ رہی تھی، بار بار حسین کا خیال دماغ پر چھا رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نے حسین سے بے وفائی کی ہے اور وہ مجھ سے گلہ کر رہا ہے۔ میں خیالوں ہی خیالوں میں ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ حسن تو نہ جانے کب سے صوفے پہ سو چکا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیندیں کوسوں دور تھی، اور پھر نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میرے ساس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے خوش رہنے کی دعا دی، اور میں خاموش نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے کہ ایک دن میری ساس مجھے کہنے لگی، بیٹا حسن تمہارے ساتھ اچھا تو ہے نا؟ میں نے کہا جی امی اچھا ہے۔ تو کہنے لگی کہ تم دونوں کے بیچ میاں بیوی کے تعلقات ہیں۔ تو میں شرمسار سی رہ گئی اور سر جھکا دیا۔ امی بھی مجھے سے سمجھ گئی اور مجھے کہنے لگی، تم فکر مت کرو، حسن تمہاری طرف ضرور مائل ہوگا۔ دراصل حسن اس رشتے پر راضی نہیں تھا۔ میں نے اپنی خود غرضی میں اس کو تم سے شادی پہ راضی کیا، لیکن دیکھنا ایک دن وہ ضرور تمہاری طرف مائل ہوگا اور تمہیں ایک اچھے اور سچے شوہر جیسی محبت دے گا۔ میں نے اپنی ساس کی بات سن کر سر جھکا دیا، اور پھر اسی رات جب کمرے میں چلی گئی تو میری ساس کچھ دیر بعد ہی دودھ کا گلاس لے کر آئی جس میں زعفران ملا ہوا تھا، اور کہنے لگی، یہ حسن کو پلا دینا، اس کا دل تمہاری طرف ضرور مائل ہوگا۔ میں نے ان کی بات سن کر سر ہلا دیا اور دودھ چائے ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد ہی حسن بھی کمرے میں آ گیا اور میں نے اسے کہا کہ یہ دودھ پی لو، لیکن حسن نے عجیب حرکت کی۔ اس نے وہ گلاس اٹھا کر لے جا کر باتھ روم میں پھینک دیا۔ میں اس کی اس حرکت سے حیرت زدہ رہ گئی، تاہم میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ صبح ناشتے کی میز پر اچانک میری ساس نے حسن سے پوچھ لیا، کیا تم نے وہ دودھ پی لیا تھا؟ تو وہ کہنے لگا، بھائی نے خواب میں آ کر منع کیا تھا۔ نہیں، بھائی نے خواب میں آ کر منع کیا تھا تو میں نے اسے نہیں پیا۔ حسن نے اتنی رکھائی سے جواب دیا کہ میں چپ کی چپ رہ گئی، جبکہ میری ساس بھی خاموش ہو گئی۔ اب ہر روز ہی ایسا ہوتا۔ میری ساس زعفران ملا کر دودھ مجھے کمرے میں پکڑا دیتی اور کہتی کہ حسن کو پلا دینا، لیکن میں حسن سے کہتی تو وہ دودھ پیتا ہی نہیں، الٹا اسے گرا دیتا۔ مجھے حسن پر بہت غصہ آتا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ وہ اپنی ساس پر بھی غصہ آتا کہ اگر وہ دودھ نہیں پیتا تو وہ اسے نہ دیا کرے، اس طرح روز اسے ضائع کرنے سے کیا حاصل۔ لیکن میری ساس بھی باقاعدگی سے دودھ کا گلاس کمرے میں پکڑا جاتی اور حسن بھی باقاعدگی سے گرا دیتا۔ اس دن تو میں باقاعدہ حسن کے ساتھ اس بات پہ لڑ پڑی، حسن یہ جو تم کر رہے ہو بہت غلط بات ہے۔ اگر امی اتنی محبت سے تمہیں دودھ کا گلاس دے کر جاتی ہیں اور تم ہو کہ اسے گرا دیتے ہو، کہ اتنی بری عادت ہے، رزق بھی ضائع ہوتا ہے اور امی کا دل بھی ٹوٹتا ہے۔ حسن چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی نے خواب میں مجھے منع کیا تھا، اس وجہ سے میں وہ دودھ نہیں پیتا اور نہ ہی میں وہ پیوں گا۔ امی کو بات یہ سمجھنا چاہیے، لیکن نہ جانے کیوں وہ نہیں سمجھتی۔ حسن نے رکھائی سے جواب دیا تو میں چپ کی چپ ہو کر رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حسن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ حسن نے مجھ سے نکاح تو کر لیا تھا، لیکن ابھی تک ہمارے بیچ وہ بے تکلفی نہیں پیدا ہو سکی تھی جو نئے شادی شدہ جوڑوں میں ہوتی ہے۔ کچھ میں نے بھی کوشش نہیں کی تھی اور کچھ وہ بھی مجھ سے اجنبی سا بنا رہتا اور میں بھی اس سے فاصلے پر ہی رہتی۔ پہلے ہمارا جو تعلق دیور بھابھی کا تھا، اب تو وہ بھی نہیں رہا۔ حسن مجھے مخاطب کرتے ہوئے جھجکتا
اور میں بھی اس سے بات کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتی۔ انہی دنوں مجھے بخار سا ہو گیا تھا۔ موسم بدل رہا تھا تو میں بھی ان کی لپیٹ میں آ گئی۔ نزلہ، زکام اور بخار نے میری حالت پتلی کر دی۔ میں زیادہ تر کمرے میں پڑی رہتی۔ 2 دن تک مجھے کچھ ہوش ہی نہیں تھا۔ میری ساس اور حسن نے میرا بہت خیال رکھا، اور جب میری طبیعت سنبھلی تو میں ہوا بدلی کے لیے اپنی امی کی طرف آ گئی۔ میری ساس نے مجھے خوش دلی سے اجازت دے دی۔ امی کی طرف آ کر بھی میری طبیعت پر سستی طاری رہی۔ امی مجھے کبھی کچھ بنا کر دیتی اور کبھی کچھ کھلاتی، لیکن میرا دل کچھ کھانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس بخار نے مجھے اندر سے نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ 1 ہفتہ بیماری سے لڑتے لڑتے آج میری طبیعت کچھ سنبھلی تھی، تو میں نے سوچا اپنی پرانی سہیلی راجدہ سے جا کر ملتی ہوں۔ امی سے جب میں نے راجدہ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، ہاں، کل اس کی ماں مجھے ملی تھی، وہ بھی ادھر آئی ہوئی ہے۔ تم جا کر مل لاؤ تو اچھا ہے، تمہارا دل بہل جائے گا۔ راجدہ کی شادی یہاں قریب ہی ایک علاقے میں ہوئی تھی، اور وہ اکثر ادھر اپنی ماں کے پاس آتی رہتی تھی۔ حسن سے شادی کے بعد میری اس سے ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے اب میرا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ میں جا کر اس سے مل کر آؤں۔ میں امی کو بتا کر راجدہ کی طرف چلی آئی۔ راجدہ مجھے سامنے ہی مل گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں ابھی تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی اور تم سے ملنے کے لیے آج آنے کا ارادہ تھا۔ چلو اچھا ہوا تم آ گئی۔ کتنے دن ہو گئے تھے ہم مل کر نہیں بیٹھے۔ راجدہ نے مجھے دیکھ کر خوش دلی سے کہا تو میں بھی مسکرا دی۔ ہاں، میرا بھی بہت دل چاہ رہا تھا میں تم سے ملوں، لیکن طبیعت اتنی خراب تھی، آج ہی اٹھی ہوں تو فوراً چلی آئی۔ میں نے بھی جیسے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا، اور پھر راجدہ کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اچانک راجدہ نے مجھ سے باتوں باتوں میں حسن کے بارے میں پوچھ لیا۔ تمہارا دیور، میرا مطلب ہے تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ راجدہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، تو میں نے گہرا سانس بھر کر کہا، وہ ٹھیک ہے، بس میرے دل سے ابھی حسین کی یاد نہیں جاتی۔ میں کوشش تو کرتی ہوں کہ حسن کے ساتھ مخلص ہو کر رہوں، لیکن کیا کروں، گھر بھی ایک ہے، اور اسی گھر میں پہلے حسین کی بیوی بن کر گئی تھی اور اب حسن کی بیوی بن کر رہ گئی ہوں، تو میرے لیے بہت مشکل ہے اتنی جلدی پرانی یادوں سے پیچھے چھڑانا۔ میں نے یاسین سے کہا تو راجدہ نے سمجھ کر سر ہلا دیا اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، بس تم ہمت مت ہارنا، کوشش کرو کہ حسین بھائی کی یادوں کو دل سے نکال کر حسن کو کھلے دل سے اپنا لو، پھر دیکھنا زندگی کتنی خوبصورت ہو جائے گی۔ میں نے بھی راجدہ کی بات پر سر ہلا دیا اور پھر اس سے ملتے واپس گھر آ گئی۔ اماں سے گھر آتے ہی میں نے کہہ دیا تھا میں کل اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی، بہت دن ہو گئے ہیں، آنٹی اور حسن نے نہ جانے کس طرح گزار کر رہے ہوں گے۔ میری بات سن کر امی کہنے لگی، ہاں، میں بھی تمہیں یہی کہنے والی تھی کہ تمہیں کافی دن ہو گئے ہیں، تم 2-4 دن کے لیے پھر چلی جاؤ، پھر بے شک بعد میں آ جانا، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے میں آ گئی، اپنے چند جوڑے بیگ میں ڈال کر تیاری کر کے لیے رکھ دیا۔ صبح ہوتے ہی ناشتہ کر کے میں نے اماں سے کہا مجھے چھوڑ آئیں۔ اماں مجھے چھوڑنے کے لیے گھر چلی آئیں۔ میری ساس مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی، میں رات تمہیں بہت یاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی اتنے دن ہو گئے ہیں میری بیٹی گھر واپس نہیں آئی، میں سوچ رہی تھی آج تمہیں جا کر لے آؤں، اچھا ہوا تم خود ہی آ گئی۔ میری ساس نے بہت محبت جتاتے ہوئے کہا تو میں بھی ان کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ شام کو حسن آیا تو اس نے مجھے دیکھا تو ایک دم ٹھٹک کر رہ گیا، پھر جیسے کچھ کہتے کہتے وہ کمرے میں چلا گیا۔ مجھے تھوڑی سی مایوسی ہوئی، مجھے لگا تھا کہ حسن میرے اتنے دنوں کی غیر موجودگی کو محسوس کرے گا اور مجھے ایک بار بتائے گا ضرور کہ اس نے مجھے یاد کیا، لیکن اس نے تو کوئی بھی بات نہیں کی، بلکہ خاموشی سے چلا گیا۔ رات جب میں سونے کے لیے لیٹی تو حسب معمول پھر میری ساس دودھ کا گلاس لے کر آ گئی، لیکن حسن کمرے میں موجود نہیں تھا۔ میں نے آنٹی سے کہا بھی کہ آپ اسے واپس لے جائیں، حسن پیتا تو ہے نہیں، بلکہ اسے الٹا گرا بھی دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگی تم محبت سے پلانا تو وہ ضرور پی لے گا۔ میں نے خاموشی سے گلاس پکڑ کر رکھ دیا۔ آنٹی چلی گئی تو نہ جانے میرے دل میں کیا خیال آیا، میں نے وہ گلاس اٹھا کر پی لیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک مجھے اپنے مرحوم شوہر حسین نظر آئے۔
اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلی جاؤ، یہاں پہ مت رہو۔ وہ چلا چلا کر مجھ سے یہی کہہ رہے تھے۔ میں ایک دم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اپنے ارد گرد نظر گھما کر دیکھی۔ حسین کہیں پر بھی نہیں تھے۔ ان کا مطلب یہ میرا خواب تھا، لیکن خواب میں آ کر حسین مجھے ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ میں ایک دم اٹھ کر باہر کی طرف بھاگی۔ میری ساس نے جو یوں مجھے باہر کی طرف آتے دیکھا تو پریشانی سے پوچھنے لگی کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ میں نے آنٹی سے کہا۔ وہ کمرے میں حسین وہاں پر، میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو آنٹی خود بھی بہت خوفزدہ نظر آنے لگی اور ایک دم اٹھ کر کمرے کی طرف گئی، لیکن وہاں سے واپس آنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے، کمرہ بالکل خالی ہے، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن میں اپنے سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی نہیں، حسین آئے تھے اور وہ مجھے کہہ رہے تھے اگر تمہیں جان پیاری ہے تو یہاں سے چلی جاؤ۔ میں اس کا کیا مطلب سمجھوں؟ میں بے بسی سے رونے لگی۔ میری بات سن کر آنٹی ایک دم زرد پڑ گئیں اور مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں کیا کیا کہا حسین نے؟ آنٹی نے آہستہ آواز میں پوچھا۔ تو میں نے بتایا، وہ کہہ رہے تھے تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلی جاؤ۔ میری بات سن کر آنٹی ہارے ہوئے انداز میں صوفے پر گر سی گئی۔ آنٹی کا یہ انداز مجھے کچھ مختلف سا لگا، اس لیے میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا آنٹی، آپ یہ سن کر اتنا پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ میری بات پر آنٹی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر وہ زور و قطار رونے لگی۔ میں اب صحیح معنوں میں پریشان ہو چکی تھی، نہ جانے آنٹی کے ساتھ کیا معاملہ تھا جو وہ ایسا کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب آنٹی رو رو کر تھک گئیں تو پھر کہنے لگی کچھ نہیں بیٹا، بس یوں ہی میرا دل بھر آیا تھا۔ لیکن میں نے آنٹی سے کہا کہ یہ یوں ہی دل بھر آنا نہیں تھا، بلکہ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے۔ آپ کو میری قسم مجھے سچ بتائیں، آخر کیا بات ہے؟ میں نے اپنی قسم دے کر آنٹی کو پابند کر دیا، جو چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کچھ سوچ کر وہ کہنے لگی بیٹا، میں تم سے جو بھی کہوں گی بالکل سچ کہوں گی، اس لیے تم اس سچ کو برداشت کرنا اور ہو سکے تو مجھے اور حسن کو معاف کر دینا۔ آنٹی نے یہ کہا تھا تو میں ان کی طرف الجھن بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اور پھر ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ تو آنٹی کہنے لگی یہ بات اس میلاد والے دن سے شروع ہوتی ہے جس دن میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ حسین نے بھی تمہیں اسی دن دیکھا تھا اور حسن نے بھی تمہیں اسی دن دیکھا تھا۔ مجھے تم حسین کے لیے بہت پسند آئی تھی۔ میں نے گھر آ کر جب حسین سے اس رشتے کی بات کی تو وہ کھل اٹھا۔ مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کا حال پتہ چل گیا تھا، اسی لیے جب ہم دونوں ماں بیٹا یہ بات کر رہے تھے تو حسن بھی وہاں پر چلا آیا۔ میں نے حسن کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرنا چاہا، لیکن اس کا چہرہ جیسے بجھ سا گیا اور آنکھوں کی رونق ایک دم مدھم پڑ گئی۔ میں نے اپنی خوشی میں محسوس ہی نہیں کیا اور یوں حسین کا رشتہ تمہارے لیے مانگنے چلی آئی۔ حسین کا رشتہ پکا ہوتے ہی میں نے جلد شادی پر اصرار کیا اور تم دونوں کی جلد ہی شادی کروا دی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میری کتنی بڑی غلطی ہے اور میرا بیٹا حسن اس بات کو اپنی کتنی بڑی شکست سمجھے گا۔ دراصل حسن نے جب تمہیں میلاد میں دیکھا تھا تو تم اسے بہت اچھی لگی تھی اور وہ وہیں پہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کر بیٹھا تھا۔ وہ مجھ سے تمہارے لیے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میں نے حسین کے لیے تمہیں پسند کر لیا۔ حسن نے یہ بات پھر مجھ سے نہیں کی اور خاموش ہو گیا، دل کی دل میں ہی دبا لی۔ اس کا خیال تھا کہ شاید وقت کے رہتے یہ بات خود ہی ختم ہو جائے گی، لیکن جب تم بیاہ کر ہمارے گھر آئیں تو ہر وقت اس کی نگاہوں کے سامنے رہنے لگی۔ حسن کی پیاسی نظریں تمہارے چہرے کا طواف کرتی رہتی اور تم اتنی ہی بے خبر تھی۔ اس لیے میں نے جب یہ محسوس کیا کہ حسن تمہیں پسند کرتا ہے، میں نے اسے بہت ڈانٹا اور برا بھلا کہا اور اسے سمجھایا کہ اب وہ یہ خیال دل سے نکال دے، کیونکہ تم اب اس کی بھابھی بن چکی تھی اور ایک قابل عزت رتبے پر فائز تھی۔ لیکن حسن مجھ سے بہت لڑا اور کہنے لگا آپ نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، جب بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے آپ ہمیشہ بھائی کو دے دیتی ہیں، اور اب بھی ایسے ہی کیا آپ نے میرے ساتھ۔ میرے دل کی خوشی، میری محبت آپ نے اٹھا کر بھائی کی گود میں ڈال دی۔ میں یہ بات کیسے بھلا دوں؟ حسن کے دل میں پنپتے ہوئے منفی جذبات مجھے خطرے کا الارم لگ رہے تھے۔
لیکن پھر بھی میں اسے گائے بگائے سمجھاتی رہی۔ اب تو حسن زیادہ تر خاموش رہنے لگ گیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس سے ڈر لگتا۔ اور ایک دن جب تم اپنی امی کی طرف گئی ہوئی تھی، حسن اور حسین کا تمہارے اوپر رکھ کر جھگڑا ہو گیا۔ حسین نے اپنے بھائی پر زندگی میں پہلی بار ہاتھ اٹھایا کیونکہ حسن نے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں کہی تھی۔ لیکن حسین نے جب حسن پر ہاتھ اٹھایا تو حسن انتقام کی آگ میں اندھا ہو گیا اور اس نے بالکل بھی نہ دیکھا کہ اس کے سامنے اس کا بڑا بھائی کھڑا ہے۔ اس نے گلا دبا کر اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ میں ان دونوں کو روکتی رہی، دونوں میں سے کسی نے میری نہیں سنی، اور پھر ایک بھائی کے ہاتھوں دوسرے بھائی کا قتل ہو گیا۔ میں ایک بیٹا تو کھو چکی تھی، دوسرا بیٹا کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے سب سے یہی کہا کہ حسین کا انتقال سوتے میں ہو گیا۔ اگر لوگوں کو اس بات کی حقیقت پتہ چل جاتی کہ بھائی نے بھائی کا قتل کیا ہے تو میرا ایک بیٹا تو ویسے ہی مر گیا تھا، حسن بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا، میں بوڑھی ماں کس کے آسرے پر پڑی رہتی۔ حسین کی عدت پوری ہونے کے بعد حسن نے مجھے کہا کہ جا کر بھابھی کے لیے رشتہ لے آئیں، مجھے ان سے شادی کرنی ہے۔ میں خاموش نگاہوں سے اسے تکتی رہ گئی، جیسے اب بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ میں تمہارے گھر جا کر تمہارا رشتہ لے آئی اور پھر نکاح بھی کر دیا۔ لیکن اب نکاح کے بعد حسن کو پچھتاوے نے ڈسنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر خواب میں حسین کو دیکھتا، حسین اس سے ناراض نظر آتا تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ حسن کا پچھتاوا شروع ہو چکا تھا، اسی لیے وہ تمہارے قریب بھی نہیں آتا، کیونکہ جیسے ہی وہ تمہاری طرف قدم بڑھاتا اسے سامنے حسین کھڑا نظر آتا تو حسن خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ جاتا۔ اب صحیح معنوں میں حسن پچھتا رہا ہے اور بار بار کبھی حسین سے اور کبھی مجھ سے معافی مانگتا، لیکن میں کیسے اس سے معاف کر دیتی جس نے میرے بیٹے کا خون کر دیا، صرف ایک عورت کو پانے کی خاطر۔ اس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ اگر جو حسن پہلے اس بات کو سمجھ لیتا تو شاید آج حالات مختلف ہوتے، لیکن اس نے اپنی حسد اور محبت میں اندھے ہو کر ایک قدم اٹھایا تو لیا، لیکن اب بری طرح پچھتا رہا تھا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسے بھی ہو اب تم ماریا کے ساتھ نبھا کرنے کی کوشش کرو اور اس سے عزت اور محبت دو، وہ تمہاری بیوی ہے۔ لیکن وہ کہتا کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں جیسے ہی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہوں، حسین میرے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے اور میں پھر اس سے دور ہٹ جاتا ہوں۔ میں حسن کی بے بسی دیکھ رہی تھی، اس لیے خاموش ہو گئی۔ میں تمہیں یہ سب نہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن آج جس طرح تم نے حسین کے بارے میں کہا، میں تمہیں یہ سب بتانے پہ مجبور ہو گئی، کیونکہ تمہیں یہ سب باتیں جاننے کا پورا حق ہے۔ لیکن میری بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں ایک مجبور اور بے بس ماں تھی۔ میں اپنے ایک بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے تم سے اور سب سے جھوٹ بولا۔ اس کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ آنٹی نے میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا، لیکن میں تو جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ یہ کیا پہاڑ توڑ ڈالا تھا آنٹی نے میرے اوپر۔ میرے کندھے اس بوجھ کو اٹھانے سے قاصر ہو گئے تھے۔ اتنے بڑے انکشاف نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں جب چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور لیٹ گئی، ماضی کی ساری فلم میرے دماغ میں چل رہی تھی۔ شادی کے بعد کا جتنا حصہ میں نے گزارا، مجھے ایک ایک کر کے وہ سارے لمحے یاد آ رہے تھے۔ مجھے اس بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حسن میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں ایک دم اٹھی، بیگ میں چند جوڑے ڈالے اور واپس اپنی امی کی طرف آ گئی۔ آنٹی مجھے روکتی رہ گئی، لیکن میں نہیں رکی، بلکہ میں نے اب ارادہ کر لیا تھا کہ میں وہاں پر واپس نہیں جاؤں گی، نہ ہی ان سے کوئی واسطہ رکھوں گی۔ حسن کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ اس نے بھی مجھ سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نے اپنا دل پتھر کر لیا اور کان اس کی طرف سے بند کر لیے۔ میری امی جو مجھے اس حال میں دیکھتی تو وہ بار بار پوچھتی، لیکن میں نے ابھی تک امی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس طرح میں ایک اذیت میں مبتلا ہو گئی ہوں، امی بھی وہ اذیت برداشت کریں۔ حسن بار بار رابطے کی کوشش کرتا، لیکن مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا تھا۔ آنٹی کو بھی میں نے صاف منع کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے کسی قسم کا رابطہ نہ رکھیں۔ امی کے گھر آئے ہوئے مجھے 2 سال گزر چکے تھے۔ امی کو اس معاملے کی خبر نہیں تھی کہ آخر ہو کیا گیا تھا، اور نہ ہی میں نے ان کو بتائی۔
میرا اب بھی وہاں واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں اپنی باقی زندگی امی کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں اب بھی روز حسین سے معافی مانگ کر سوتی اور کہتی مجھے خبر نہیں تھی کہ آپ کا قاتل ہے، ورنہ میں کبھی اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کرتی۔ میں نے تو اسے آپ کا بھائی سمجھا تھا، لیکن وہ آپ کا قاتل نکلا۔ یہ بات سن کر حسین مسکرا دیتے اور مجھے بھی تسلی ہو جاتی کہ انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ باقی کی زندگی شاید اسی طرح گزارنی تھی، کیونکہ شادی کے نام سے تو اب مجھے نفرت ہو گئی تھی۔